دوستوں آج ماہ شوال المعظم کی 11 تاریخ ہے اور دوسرے ہفتے کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج یہ چھوٹا سا صدقہ کر لو اور ساتھ میں یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ یا رزاقو یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے، یہ وہ خاص نام ہے جو ہمیں روزی دلواتا ہے۔ اللہ والو رازق رب ہے، اور جب اللہ پاک کو یا رزاقو سے پکارتے ہیں تو رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ والو اگر ہمارے لیے ایک دروازہ بھی کھل جائے تو پورا گھر سکون سے جو ہے وہ عزت والی روٹیاں کھاتا ہے، لیکن جب رزق کے 300 دروازے کھل جائے تو سوچیں آپ لوگ خود تو کامیاب ہوں گے، اپنے پورے خاندان کو بھی کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل یا رزاقو کا پڑھنا ہے۔ دوستوں یہ دولت کی تیز ترین تسبیح ہے۔ آج اگر 900 کروڑ بھی رب سے مانگا تو تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ شعبان کا مہینہ بہت ہی خاص اور مقدس مہینہ ہے۔ یہ وہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارا نصیب لکھا جاتا ہے، ہماری تقدیروں کو سنوارا جاتا ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو دوستوں آج رات آپ لوگوں نے لازمی اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ماہ شعبان کی 11 تاریخ اور دوسرے ہفتے کے دن۔ اللہ والو ایک مٹھی چاول لے لو گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہے، اور جو عمل آپ کو دے کر جاؤں گا، جو عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ دنیا کا سب سے خاص اور تیز ترین وظیفہ ہے، یا رزاقو کا عمل ہے۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور آج اگر آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی، جو مانگو گے مل جائے گا، جو کہو گے پورا ہوگا۔ اور اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورے سال کے انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی اس قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ شعبان کا مہینہ ویسے ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور جب شعبان کی 11 تاریخ آ جائے، دوسرا ہفتہ آ جائے، تو یہ وہ دن بن جاتا ہے جس دن ہمارے نصیب بدل دیے جاتے ہیں، بگڑے کام ہمارے سنوار دیے جاتے ہیں، رزق کی تنگی فراوانی میں بدل جاتی ہے، زندگی کے اندھیرے نور سے بھر جاتے ہیں۔ اور جو بندہ آج بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے پورے سال کی تقدیر کو اپنے فضل سے سنوار دے گا۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اس کی زندگی سے نکال دے گا، اور اسے ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس میں عزت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے گھر میں برکتیں اتریں، رزق کے دروازے کھلیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو، دعائیں قبول ہو، زندگی میں ایک نیا آغاز ہو، تو آج چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ آج کا دن لاپرواہی میں گزار دینا پورے سال کے پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے۔ آج چند لمحے اللہ کے حضور جھک جانا پورے سال کی خوشیوں کی ضمانت بن جائے گا۔ میں اگر آپ تک بچ سکتا، آپ تک میرا رابطہ ہوتا، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ لازمی اس عمل کو پڑھ لو۔ یہ قبولیت والا عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور اللہ والوں اگر آپ لوگ رب کے قریب ہو جاؤ گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اللہ رب العالمین کامیابیوں کے اعلیٰ مقام پر آپ لوگوں کو فائز کرے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے آج یہ خاص عمل خود بھی پڑھنا ہے، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 11 تاریخ اور دوسرے ہفتے کا دن آ جائے تو پھر یہ عظیم و شان اور خاص عمل آپ لوگ پڑھ لیں۔ اور اس عمل کو ایک مٹھی چاول پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پانی کا گلاس آپ لوگوں نے ضرور رکھنا ہے، اور جب آپ لوگ پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پیئیں گے نا تو بہت سارے فائدے آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ جیسے ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم میں کون سی بیماریاں ہیں، بعض اوقات کینسر ہو جاتا ہے، اور آخری اسٹیج پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایسا خطرناک مرض ہو گیا ہے۔ تو اللہ والوں قرآن میں شفا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہر نام میں شفا ہے، تو کیوں نہ اللہ رب العالمین سے ہی شفا مانگی جائے۔ اس لیے یہ وظیفہ جو میں آج بتا رہا ہوں اس کو پانی کے گلاس میں پڑھیں۔ بیمار نہیں ہیں پھر بھی اس پانی کو آپ لوگ بھی پئیں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں،
اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں، تاکہ آپ کے جسم سے جادوگری، جنات والے معاملات سب ختم ہو جائے، سب صفایا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین بالکل کلیئر آپ لوگوں کو فرما دے۔ تو اللہ والو، آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ عمل پڑھنا ہے، اور وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، یا پھر حتیٰ کہ 11-12 بھی بج جائے تو دیکھیں چھوڑیے گا نہیں، وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ 11-12 بھی بجتے ہیں نا، تب بھی عمل پڑھ لیجئے گا، اللہ رب العالمین کامیابیاں آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، سمجھ کے وظیفہ پڑھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی آپ لوگوں سے ہو جائے، کیونکہ ماہ شعبان کی 11 تاریخ سال میں صرف ایک ہی بار آتی ہے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ اور دوسرے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں،
یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں. تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا. بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا. اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے. اب اللہ والو استغفار کر لیا. اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی حساب بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے. اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ پیسہ ہے. ان کے مسئلے پیسوں سے حل ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو عمل ہے یہ رزق کے حوالے سے اسپیشلی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رزق کے حوالے سے ضرور آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں. بیمار ہیں تو پانی کے گلاس سے پڑھیں. کوشش کریں کچھ صدقہ کرنے کی. ایک مٹھی چاول یا چینی کو رکھ کر بھی اس عمل کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. بس آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، باوضو ہو جائے اور خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے. اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی. نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا. یہ گارنٹی والا عمل ہے. آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. دوستوں یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا. اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی. آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو یا باسطو سے پکارو. کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے. رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے. اللہ والوں جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے یہ وہ نام ہے. اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے. یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے. اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے. انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے. اللہ والوں یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے. 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا. جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو،
तब या बासितू का विर्द दिल पर नूर और सीने को वुसअत देता है। अल्लाह वालों, ये नाम, ये अमल ऐसी रूहानी कुव्वतें बेदार करता है जो रुकी हुए कामों को यकीन करें फौरी तौर पर पूरे कर देती हैं। खास तौर पर यह अमल मेरी बहनों के लिए है जो रिश्तों के लिए परेशान हैं, या फिर रिश्ता हो गया है, शादी के असबाब नहीं बन पा रहे, शादी में रुकावटें आ रही हैं, पैसों की किल्लत है, कमी है, या फिर घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, शोहर दूसरों की बातों को तरजीह देता है, आपकी बात नहीं मानता, तो फिर ये इस अमल से या बासितू के वजीफे से यकीन करें तड़पने वाली मोहब्बत पैदा होती है और शोहर की तवज्जो भी नसीब होती है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या बासितू एक बार हो गया, या बासितू दो बार हो गया, या बासितू तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या बासितू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 11 टाइम्स 11 बार पढ़ना है। कितना वक्त लगेगा? यकीन करें बाआसानी इस अमल को कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ रोजाना पढ़ो, सिर्फ आज नहीं, रोजाना पढ़ो। बहुत खास अमल है, बहुत पावरफुल वजीफा है, आपकी जिंदगियों में आसानियां लेकर आएगा। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू। या फत्ताहू रब्बे करीम का बड़ा जबरदस्त नाम है जिसके मायने होते हैं एक खोलने वाले, रस्ते खोलने वाले, और या रज़्ज़ाकू का मतलब होता है एक रोजी देने वाले। या फत्ताहू रब्बे करीम का सिफाती नाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके मायने हैं खोलने वाली जात। तो अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास और शर्तिया अमल है। तो अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू इन दोनों की एक तस्बीह पढ़नी है। देखिए थोड़ा ज्यादा है 100 बार पढ़ना, लेकिन इतना खास ज्यादा नहीं है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? बड़ा ही खास वजीफा है और ये दुआ भी है और कुरान पाक की ये आयत भी है, और यकीन करें ये नबवी अमल है। ये तीसरे नंबर पर जो आपको वजीफा बता रहा हूं, ये नबवी अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा वजीफा है और अल्लाह वालों का बताया हुआ है। यकीन करें कोई अपने पास से नहीं बता रहा, ये अल्लाह पाक अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है, और नबी पाक ने खुद इस वजीफे को बहुत बार पढ़ा है, नबियों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, आप भी जो है वो इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे और सख्त परेशानी के आलम में पढ़ते थे। और अगर आप पर भी परेशानी का वक्त है तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े। ये कुरानी आयत बहुत ही खास है, जिसके मायने क्या है? पाक है रब की जात। अल्लाह पाक की जात जो है वो पाक है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। अब देखें कितने छोटे अल्फाज हैं और कितने बड़े इनके मायने हैं। बस जो अकल वाले हैं यकीन करें, बहुत बड़ी निशानी है उसके अंदर यही। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये दो बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अब दोस्तों, आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आखिर में आप लोगों ने कौन सा अमल करना है? अल्लाह पाक के दो बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है। एक नाम है या हाफिजू, दूसरा नाम है या सलामू। आप लोगों ने या हाफिजू और या सलामू को दोनों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये वो वजीफा है, ये वो खास अमल है जिसको पढ़ने के बाद आपकी गैब से हिफाजत होगी। अल्लाह पाक आपकी गैब से हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह वालों, या हाफिजू के मायने हैं ए हिफाजत करने वाले, और या सलामू के मायने हैं ए सलामती अता करने वाले। अल्लाह वालों, इन दोनों नामों की बरकत बहुत ज्यादा है, इन दोनों नामों की रहमत बहुत ज्यादा है। इन दोनों नामों को पढ़ने से अल्लाह पाक हमें गैब से नवाजता है। अल्लाह वालों, ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो रूहानी कुंजियां हैं जिनसे जमीन और आसमान कायम है,
جس کو پڑھنے سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج کل حادثات بہت ہو رہے ہیں، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں حادثات کتنے ہو رہے ہیں۔ ہمیں ہر گھر میں جو ہے وہ کوئی حادثہ سننے کو ملتا ہی رہتا ہے اپنے معاشرے میں، کہ کوئی بچہ گٹر میں گر گیا اور جاں بحق ہو گیا، کوئی بچہ جو ہے وہ ڈمپر یا ٹرک کے نیچے آ گیا، کوئی بچہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال کر گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے کی بے شمار کی اموات ہو رہی ہیں، جس کو کہتے ہیں ناگہانی آفت۔ اور یہ جو عمل بتا رہا ہوں، یہ ناگہانی آفت سے حفاظت کرے گا، ناگہانی بلیات سے حفاظت کرے گا، یعنی آپ لوگ اللہ پاک کے حفظ و امان میں چلے جائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ پاک کی حفظ و امان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائمز۔ اللہ والوں، کتنا وقت لگ جائے گا 33 بار اس نام کو پڑھنے میں؟ میں کہتا ہوں کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اس کی روحانیت بہت زیادہ ہے، اس کے یقین کرے انعامات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں ہماری مدد کے لیے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو میں آج آپ لوگوں کو دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ والوں، خدا را اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اب اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، دھیان سے سمجھنے والی بات ہے، پورا وظیفہ پڑھ لیا، بہت احتیاط سے پڑھ لیا، اب دعا مانگنی ہے، یعنی جو محنت کری ہے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، میرے مولا مجھے اس محنت کے عوض جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی حاجت ہے، جس کو لے کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھے ہیں، وہ آپ مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کی ایک ایک دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہ ہم مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے، بے شک کچھ جو ہے وہ تھوڑی دیر سے ہوتی ہے حکمت کے تحت، اور اللہ پاک کچھ دعاؤں کی عوض ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ تو دوستوں، جو مل جائے اس پر شکر کرا کریں، جو نہ ملے اس پر صبر کیا کریں۔ اب اللہ والوں، دعا اچھے انداز میں کریے گا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے دعا بہت جلد بازی میں کرتے ہیں۔ دعا جلد بازی کا نام نہیں ہے، دعا اپنے رب سے تعلق کا نام ہے۔ جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں سے گڑ گڑا کر رو رو کر مانگتا ہے کہ ماں مجھے چاہیے، اور پھر ماں وہ کھلونا دلا بھی دیتی ہے۔ اللہ والوں، میں نے بچوں سے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے اپنی ماں کو راضی کیا جاتا ہے، ماں سے مانگا جاتا ہے، ماں سے اپنی بات پوری کروائی جاتی ہے، اور میں اپنے رب العالمین سے بھی اسی طرح سے مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین بھی میری ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو دوستوں، رو رو کر مانگے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کوشش کریں کوئی چھوٹا موٹا صدقہ اللہ کی راہ میں بالخصوص کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔